السلام علیکم دوستو، آپ سب کو سال 2025 مبارک ہو، اس لحاظ سے کہ دعا ہے کہ آپ سب سلامت رہیں، خوش رہیں اور یہ سال ہم سب کے لیے سکون کا، کچھ خوشی کا، امن کا پیغام لے کر آئے۔ اس سال کے شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ایک بڑی تقریب ہوئی اور اس میں ایک 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ پیش کیا گیا اڑان کے نام سے۔ 2024 سے 2025 کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا جو بنیادی طور پہ عالمی بینک کے تعاون کے ساتھ، اس کی مشاورت کے ساتھ تیار کیا گیا، اور اس کو ابھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہوم گرون یعنی مقامی طور پہ تیار کیا گیا ترقیاتی پروگرام ہے۔ اور مقامی طور پہ تیار کیے گئے ترقیاتی پروگرام میں مشاورت کے لیے، مدد کے لیے وزیر اعظم نے اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے شکریہ ادا کیا 2 غیر ملکی اقتصادی ماہرین کا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ ان 2 ماہرین نے ہماری بڑی اس میں مدد کی ہے، ان کا شکریہ۔ اس شو کا بنیادی مقصد میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگرچہ اب نیا سال شروع ہو گیا، ہمیں مثبت باتیں کرنی چاہیے، لیکن مثبت رہنے کے لیے کچھ سوالات کے جوابات بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دہشت زدہ ماحول میں بندوق بردار گارڈز کی موجودگی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے حالات میں جب آپ بات کر رہے ہیں وفاق کی، اور وفاق کی ایک اکائی اور وہاں پہ حکمران جماعت کو تقریباً مس کر کے آپ وفاق کی علامت کے ایک پروگرام کی بات کر سکتے ہیں؟ اب اس میں چند باتیں ہیں۔ اڑان پروگرام بنیادی طور پہ کہا گیا کہ یہ تمام صوبوں میں ترقی کا ایک عمل شروع ہونا ہے، اور اس کے تحت 2028-29 تک پاکستان کی برآمدات $60 ارب تک بڑھا دی جائیں گی، اور اس کے تحت 2035 میں پاکستان کی GDP جو خام شرح آمدنی ہوتی ہے یا خام شرح پیداوار ہوتی ہے GDP، وہ کوئی $1 ٹریلین سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ یہ منصوبہ ہے اڑان کا۔ اور اس میں چند باتیں، حالانکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس تقریب میں، ہوا یہ کہ پہلا نقطہ میں یہ بیان کر دوں کہ ماحول کیا تھا، پاکستان مسلم لیگ کا ماحول تھا یہ۔ وہاں پہ 4 تقریریں ہوئیں، 4 تقریریں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب، پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف۔ یعنی ایک طرف انہوں نے وفاق کی بات کی، دوسری طرف 4 کی 4 تقاریر وہ تھیں پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے۔ یعنی اس میں نہ پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ شامل تھا تقریر کرنے کے لیے، اور نہ ہی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت PTI کا کوئی نمائندہ تھا وہاں پہ بولنے کے لیے۔ یعنی 4 تقاریر PMLN کی طرف سے آپ کو سننے کو ملی، اور اس میں مزہ یہ تھا کہ جو پروگرام ماڈریٹ کر رہے تھے، اسٹیج پہ موجود تھے، وہ بھی تقریر کرنے والوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ ہر تقریر کے بعد انہوں نے بھی اپنے ارشادات جو ہیں وہ ضرور ہمیں اس سے محسوس کیا۔ وہی جو 5 E's کا پروگرام تھا جس کو اڑان کہا گیا ہے، وہ 5 E's یہ ہیں کہ ایکسپورٹس، انرجی، پاکستان، انوائرمنٹ اور ایکویٹی۔ تو اس پہ بار بار ہمارے جو ماڈریٹر تھے 2 PTV سے وہ لائے گئے تھے، تو وہ بھی اپنا اس میں اضافہ کر رہے تھے۔ تو 6 سمجھے ہم نے تقاریر سنی، اور ساری کی ساری حکومت کی طرف سے۔ تو میں سوچ رہا تھا، ہمارے ساتھ بھی آس پاس بھی لوگ بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ کس نوعیت کا وفاقی پروگرام ہے جس میں صرف ایک ہی جماعت، وہ جماعت جس کی یہاں پہ پہنچنا بھی، جس کی جیت جو ہے گزشتہ سال کے انتخابات میں وہ بھی بڑی مشکوک ہے، بہت سارے جو لوگ تھے وہ تو ہارے ہوئے تھے، ان کو جتایا گیا تھا، لہٰذا
وہ جماعت بات کر رہی ہے وفاق کی، جس کی سیٹیں بھی کم ہیں، جس کی جیت بھی متنازع ہے، جس کا دوسرا کولیشن پارٹنر اس میں موجود نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بھی اس پروگرام سے مسنگ ہے، جس کے لیے بنیادی طور پہ فریم ورک ورلڈ بینک نے، IMF نے فراہم کیا ہے، پیسے بھی وہیں سے آ رہے ہیں، کافی سارے پیسے، فنڈنگ جو ہے وہاں سے آئے گی، لیکن اس میں کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ پروگرام ہے۔ پروگرام اچھا ہے، اگر اللہ کرے اس پہ عمل درآمد ہو، اس سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اور دعا ہماری ہے تاکہ ایسا ہی ہو، تاکہ اس ملک کو بھی ملک کے عوام کو بھی ترقی کے ثمرات چکھنے کا کوئی موقع ملے۔ اب تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں ملک میں، آپ ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچے، سیکیورٹی کے 2 لیولز تھے، یعنی 2 مرحلوں سے ہم گزرے، اور اس کے باوجود جس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے باہر بھی بندوق بردار گارڈز کھڑے تھے، ہال کے اندر بھی وزیر اعظم کی آمد کے ساتھ ہی کم از کم 8 پستول بردار گارڈز ہال میں موجود رہے، ان کی نقل و حرکت جاری رہی۔ ایک ایسے ہال میں جہاں پہ امریکی سفیر بھی بیٹھا ہوا تھا، برطانوی ڈپلومیٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے ملکوں کے سفارتکار بھی موجود تھے، VVIPs تھے، اور پھر یہ سب سے بڑھ کے پہلی 2 رو جو تھی اس میں وزیر اعظم کے جتنے بھی قریبی رفقا ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گن بردار، بندوق بردار لوگوں کو آس پاس رکھ کے ان کی موجودگی میں آپ ترقی اور سرمایہ کاری کی بات کر سکتے؟ پھر ایسے ہال میں، یعنی وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس کا بیسمنٹ ہے، اس کی 2 دفعہ سیکیورٹی ہو چکی ہے، وہاں پہ گن بردار جو محافظین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ اب چوتھی بات یہ تھی کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھر دیا گیا تھا اڑان پروگرام کے اشتہاروں سے۔ ظاہر اس اشتہار پہ خرچ ہوتا ہے، یعنی یہ باہر کسی ہوٹل میں نہیں کیا گیا، اچھی بات ہے، اس کا خرچہ بچا لیا گیا، لیکن ہال کے اندر جس قسم کی اشتہار بازی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی یہ ایگزیبیشن ہال ہے۔ حالانکہ آپ نے پہلے ہی اور خود بتایا، اورنگزیب صاحب نے، وزیر خزانہ نے بتایا کہ اس وقت ہم قرضے لے کے حکومت چلا رہے ہیں، تمام حکومت قرضوں پہ چل رہی ہے، اس کے باوجود اس نوعیت کے اخراجات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جتنے لوگ جو پہلی نشستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کابینہ کے ارکان ہیں، مشیر ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ وزیر اعظم سے روزانہ ملتے رہتے ہیں، کہ سرکاری اجلاسوں میں ان کی آپس کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو کم از کم 3 گھنٹے اپنے کام کاج سے نکال کے یہاں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسرے کہ اگر تقریب آپ نے PTV پہ لائیو دکھانی تھی تو پھر اس مجلس کا مقصد کیا تھا؟ ہم خود میرے کم از کم 3.5 گھنٹے لگے، دوسرے لوگوں کے 3 گھنٹے لگے، اور وہ یہ 4 تقاریر سننے کے لیے۔ مختصر سی بات اب یہی کروں گا کہ آپ نے شکریہ تو ادا کر دیا غیر ملکی اقتصادی ماہرین کا، لیکن جو ملک کے اندر اقتصادی ماہرین ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو تو آپ نے مکمل طور پہ دفنا ہی دیا ہے۔ یعنی قصور ماہرین کا نہیں ہے، قصور اس مائنڈ سیٹ کا ہے، وہ مائنڈ سیٹ جس کے تحت آپ نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر اور باہر اشتہارات بھرے ہوئے تھے اڑان پروگرام کے، یعنی آپ نے پیسے جس انداز میں اس پہ خرچ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کرے کہ اس کا کوئی ریٹرن بھی ہمیں مل جائے، دعا ہماری یہی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ پروگرام بنانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اقتصادی ماہر ہائر کرنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اقتصادی ماہر نے آپ کو جو منصوبہ بنا کے دیا ہے اس پر صدق دل سے عمل درآمد کرنے کا۔ پاکستان میں، اور یہی بات
وزیر خزانہ نے بھی کہی کہ ہمارے پاس پروگرام بہت ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا، جو وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے ذہن میں جو بات آئی، آپ نے جس طرح لوگوں کو خوش کرنا ہے، اس کے مطابق آپ اخراجات کر ڈالیں، کمٹمنٹ کر ڈالیں۔ تو اب دوسری بڑی بات جو میں نے گنز کے حوالے سے کی کہ کاؤ بوائے سٹائل سیکیورٹی کی بات آپ کو بند کرنی پڑے گی۔ آپ کو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ چین کے سیکیورٹی حکام نے جب بہت تشویش کا اظہار کیا تو ان کو پاکستان نے آفر کیا کہ ہم آپ کو فلاں منصوبے کے لیے 1000 لوگ اور دے دیتے ہیں۔ تو چین کے حکام نے کہا کہ 1000 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر 1000 مزید جاسوس اور مخبر مسلط کر رہے ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہی زیادہ مخبری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لہذا خدا کے لیے ہمیں یہ کاؤ بوائے سٹائل سیکیورٹی نہیں چاہیے۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ سیاسی استحکام سے آتی ہے، انصاف سے آتی ہے، رول آف لاء سے آتی ہے، اور 5 ایز جو ذکر کیا گیا کہ ایکسپورٹ، انرجی، ای پاکستان، انوائرمنٹ اور ایکویٹی میں رول آف لاء کا ذکر کوئی نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے کچھ وضاحت کی احسن اقبال صاحب نے، لیکن اس میں اخلاقیات کی بات بھی کی، امپاورمنٹ کی بھی بات کی، لیکن جناب امپاورمنٹ اور اخلاقیات تو دور کی بات ہے، ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسی کے تحت سزا بھی مل سکتی ہے کہ رول آف لاء کا ذکر ایکویٹی میں نہیں تھا۔ اور اگر آپ پوری تقریب کو بھی دیکھ لیں تو اس میں ایکویٹی کا تھوڑا سا فقدان تھا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی اس میں آئے ہوئے تھے، ان کے اقتصادی مشیر مزمل اسلم صاحب بھی موجود تھے، لیکن یہ وفاق کی علامت ایک تقریب نہیں تھی، اور نہ ہی ایک ایسے ماحول میں ہوئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس کے ذریعے ایک پروجیکشن مل رہی ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے بڑے خوشگوار ماحول ہے، پرامن ماحول ہے، اور اس کے ذریعے سرمایہ کاری اور ترقی کا عمل ممکن ہو سکے گا۔ اللہ کرے کہ ہو، لیکن جناب جو وائبز ہیں اس کے تحت بہت مشکل ہے۔ اللہ کرے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، لیکن جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا اس ملک کو چلانے کا، اس وقت تک اہداف حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔